सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बद्र के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था लोगों को उभारने के लिए या मैदान में मजबूत रखने के लिए कि फ़लाँ को जिस तरह से कारकर्दगी होगी वैसा इनाम दिया जाएगा। तो उसमें जितने जवान थे वो मैदान में कूद पड़े हैं। जो बूढ़े सहाबा थे उम्र वाले वो झंडों को मोर्चों को संभाले हुए थे, खीमों को संभाले हुए थे। मैदान की जाहिर सी बात है फ़ौज की हिफाजत के लिए भी कुछ सहाबा हुआ करते, तो उन्होंने मोर्चे संभाल लिए। जवान लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े और ऐसी सख्त तरीन लड़ाई है कि बद्र के मैदान में आपको पता है, तारीख़ गवाह है, ये 313 थे और वह 1000 से ज़्यादा थे। बावजूद उसके अल्लाह ने रोशन फ़तह अता फ़रमाई और ये जवान सहाबा ने 70 काफिरों को मार गिराया था और 70 को कैदी बनाकर लाए थे। अब मसला ये था कि हुजूर ने जो ऐलान फरमाया था जिसकी जैसी कारकर्दगी होगी वैसा इनाम है, तो जो जवान सहाबा थे उनमें ये बातें चलने लगी जो बद्र का माल गनीमत है वो गालिबन जवान सहाबा को ज़्यादा मिलेगा। तो बूढ़े सहाबा वो कहते कि अगर हम मोर्चा ना संभालते तो तुम मैदान में उतरते कैसे। बहुत तेज़ हमारे हाजी साहब जो है बेशक फरमाते हैं, क्योंकि बूढ़ों का अपना एक रोल होता है। बुढ़ापा जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि अल्लाह की तरफ लौटने का मौका दिया जाता है। जो जवान बैठे हैं अल्लाह उनको भी अच्छा बुढ़ापा अता फरमाए इबादतों के साथ, और अल्लाह की तरफ लौट आने वाला बुढ़ापा ये नेमत है। क्योंकि ज़िंदगी में जवानी में जो करना था कर लिया, लेकिन आखिर उम्र में अल्लाह ने उसको हिदायत दी कि वो मस्जिदों की तरफ आ गया है, पाबंद हो गया है। और ये एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला उसे पाक करके दुनिया से उठाना चाहता है। और मेरा मौला फरमाता है जिसकी इस्लाम में दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अल्लाह फरमाता है मुझे उसको अज़ाब देने में हया आती है। अल्लाह हया फरमाता है बूढ़े को अज़ाब देने में। और बुढ़ापे में भी जिसकी एक भी नहीं निकली उसका क्या है। बहरहाल तो बूढ़े सहाबा ये कहने लगे हम मोर्चा संभाल लेते, हमारा माल गनीमत तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये बात चल रही थी किसने ज़्यादा कारकर्दगी की है मैदान बद्र में, ये जवान सहाबा का या फिर बूढ़े सहाबा का, किसका कारनामा ज़्यादा बड़ा है। तब ये सूरे अनफाल में आयतें नाजिल हुई। अल्लाह ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में फरमाया, फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। रब फरमाता है महबूब आप इनसे फरमाएं, ऐ सहाबा रसूल के ग़ुलामों, जंग में जब तुम तीर चला रहे थे तुम में से किसी ने तीर नहीं मारा, अल्लाह ने तीर चलाया है। और तुम में से किसी ने उनको कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने उनको कत्ल किया है। यानी सहाबा का काम था लेकिन उनके कामों को अल्लाह ने अपना काम फरमाया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की शान है कि रब ताला फरमाता है इनका किया हुआ काम वो अल्लाह का किया हुआ है। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत जमा फरमाया और कैदी भी आए बद्र के। अब सुनिए, इस्लाम में ये एक पहली चीज़ है पूरी दुनिया को पेश की जाने वाली। हज़ारों जंगें आज भी होती हैं, हो भी रही हैं और हो चुकी हैं। जंगों की एक तारीख़ निकाल करके देखो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिहाद हैं उनको एक तरफ रखो। बद्र के बाद कौन से कैदी आए थे पता है आपको? ऐसे कैदी जिन्होंने मक्का में सहाबा का जीना तंग करके रखा था, बहुत तकलीफ़ें दिए थे, वो सब गिरफ़्तार हुए थे। 70 तो मारे गए थे जिसमें अबू जहल भी मर गया था। हज़रत बिलाल हबशी का जो आका था वो भी मरा था। बड़े बड़े काफिर मरे थे, लेकिन जो कैद होकर के आए थे वो भी छोटे नहीं थे। उसमें भी अच्छे खासे जो भड़काने वाले लोग थे वो सब गिरफ़्तार हुए थे। अब जाहिर सी बात है सहाबा इकराम को बदला भी लेना था। इतने सालों हमें तकलीफ़ दिया, तड़पाया, आज हाथ में आ गए हैं। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि इनके साथ क्या करें। अभी
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو۔ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی۔ قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر، مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں، وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا۔ حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے۔ جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ گوانتانامو بے جیل، دنیا کی سب سے بدنام ابو غریب جیل،
یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے، بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا، بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔